یہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ لوگوں نے شکایت کی اور کیوں جسٹس صاحب کو مجبور کیا کہ وہ مستعفی ہو کے چلے جائیں؟ قاضمی صاحب، وہ غالباً نہیں یقیناً ہمارے ہی ہاتھ ہے. ہم نے اپنا رول پلے کیا. پاکستان بار کونسل نے تمام پروونشل بار کونسل کو اکٹھا کیا. جب آڈیو لیکس آئیں اور کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے باتیں ہوئی اور ایک یہ بھی بات آئی کہ ایک جو ریکوائرڈ ہے ایجنسیز کو، پولیس کو، وہ ان کے گھر بیٹھا ہے. پھر ایک سروس میٹر جس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی، سو موٹو لینے کے لیے ڈوگر صاحب والا کیس. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو ہم نے تمام بار کونسلز کا اجلاس پاکستان بار کونسل میں بلایا اور یونانیمس یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں 6 ریفرنسز فائل کرنے چاہیے، جو ہم نے فائل کیے. ہماری تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. پر سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی اما پہ کیا، آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، یہ وہ یہ کہتے ہیں. میری بات سنیں، ہمارا تو بڑا قریبی تعلق تھا. میرا تو اتنا قریبی تعلق تھا کہ انہوں نے اور میں نے ایز جج ہائی کورٹ ایک ہی دن اوتھ لیا. میرے وہ سینئر تھے، میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. لیکن جب انسان کسی جگہ پہ پہنچتا ہے اور وہ وہاں پہ اگر مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے تو پھر آپ انصاف نہیں کر پاتے. اور میں جب چیئرمین پاکستان بار کونسل بنا تو میں نے مصلحت پسندی کے بجائے میں نے وہ کام کیا کہ جو مجھے میرا فرض تھا کہ میں وہ ادا کرتا. اچھا، اس میں حسن رضا پاشا صاحب ایک چیز جو ہمیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آیا وہ کھلی عدالت میں آ گیا، سپریم کورٹ میں آ گیا. اسی طرح افتخار چودھری صاحب کا بھی آ گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کی مبینہ جائیدادیں لندن میں، یہاں پہ ان کے بچوں کا ذکر بھی ہے. پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے وہ جو اختلافی نوٹ یا خط لکھا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. تو کیا وجہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کو وہ موقع نہیں دیا گیا، کاروائی نہیں روکی گئی سپریم جوڈیشل کونسل کی؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2 ریفرنسز جن کا ذکر کیا ان دونوں میں ہم معزز جج صاحبان کے ساتھ تھے. ایک افتخار چودھری صاحب والا ہے، ایک قاضی فائز صاحب والا ہے. دونوں میں ہم نے یہی سمجھا کہ یہ میلافائڈی ہے، میلافائڈلی ریفرنس دائر کیے گئے ہیں. اور تمام ملک کے تمام وکلاء، تنظیمیں، بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن ان کے پیچھے کھڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دونوں میں ہم سرخرو ہوئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان ہسٹری آف پاکستان بار کونسلز نے ایک سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس فائل کیے. ہم نے ایک اطلاع پہنچائی سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ ہمارا فرض تھا. اس میں کرپشن چارجز بھی تھے، اس میں اثاثے بھی مینس تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ نے سرخرو کیا. ٹھیک ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب اگر بریفلی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے الزامات درست ہیں. اچھا بریفلی اگر آپ بتا سکیں کیا کوئی اور ریفرنس بھی آ رہا ہے کسی اور جج صاحب کے خلاف؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں علم. پاکستان بار کونسل کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی، کوئی چیز ایسی ڈسکس تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اس وقت تک چونکہ آج ہی میں سارا دن بار کونسل میں رہا ہوں سپریم کورٹ میں وہ پرویز مشرف والے کیس کے بعد، تو کوئی ہماری اس لیول پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کیا وجہ ہے سر یہ اوور دا منتھس، اوور دا ایئرز یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس طریقے سے عدالتوں کے اوپر الزامات لگنے شروع ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضمی صاحب. آپ کا کویسچن صرف ایک رخ آپ نے دکھایا، دوسرا رخ بھی کاش دکھا دیتے تو میرے لیے آسانی ہوتی. اس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ بیٹھے نا، میں نے آپ دکھائیں گے نا ہمیں دوسرا. جی، سب کے لیے یہ کہتا کہ عدالتوں کو جس طرح ملائن کیا جا رہا ہے بڑی زیادتی ہے. یہ آروز کا فیصلے ہوئے، سب نے شور مچایا، پی ٹی آئی نے تو بہت ہی زیادہ شور مچایا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور ایک طوفان آ گیا. اس کے بعد جب ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ٹریبیونلز انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دی اور 80 to 90% الاؤ کی ان کی اپیلز. کسی نے اس لیول پہ آ کے ان کی تعریف کی. جس طرح طوفان آیا تھا اس کے مقابلے میں اس طرح کا طوفان آیا کہ کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے. جو لیڈ کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب جوڈیشری کو پاکستان میں، ان کے بارے میں جو الفاظ یہ ادا کرتے ہیں کبھی دیکھا ہے؟
گالیاں دے رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. برداشت کریں ایک دوسرے کو. سر اس میں چھوٹا سا ایک فرق ہے نا کہ ایک لیڈر، ایک نون شخصیت اور ایک عام سوشل میڈیا صارف، اس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. نہیں یہ بات نہیں ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کے فالوورز کا حق، ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی بات مانے، اور لیڈر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے کارکنوں کی راستہ دکھائے. اور لیڈر جب یہ کہے کہ اگر کل مجھے گرفتار کریں گے تو پھر ایسا ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں بلے کے نشان کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے. پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا، ان کو بلے کا نشان دینا چاہیے تھا. پہلے دن سے ان کا نشان ہے. ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور الیکشن لڑیں. اب 8 فروری بالکل نزدیک آ گئی ہے، الیکشن کا ماحول بنائیں. اب عدالتوں سے باہر نکلیں اور آئیں میدانوں میں ساری پارٹیاں اور الیکشن لڑیں. اچھا سر، پاکستان بار کونسل نے، جلوس کریں. حسن رضا پاشا صاحب، پاکستان بار کونسل نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. ابھی بھی آپ اس کے اوپر قائم ہیں؟ ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ لوگوں کو تحفظات ہیں؟ بالکل، ہم نے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا اس پہ قائم ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کے بعد آپ جب بلائیں گے اپنے اسٹوڈیو میں یا کوئی پروگرام کریں گے تو کم از کم 2 پارٹیاں، بڑی پارٹیاں ضرور کہہ رہی ہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھاندلی کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا. اور پھر آپ ان کو ضرور یاد دلائیے گا کہ پاکستان بار کونسل جو وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے ویل بیفور ٹائم وسل بلور کے طور پہ کام کیا تھا، کاشن دیا تھا، اور وہ اس وقت آپ نے ان کی آواز نہیں ملائی تھی.